یہ کیا تماشا ہے زوار؟ دھیمی آواز میں بیچارگی ہی بیچارگی تھی۔ نظریں زمینی بستر پر سو رہی درخشندہ پر ٹکی تھیں۔ جواب میں زوار کچھ نہ بولا، بس چڑھانے والے انداز میں ہنس دیا، اور وہ چڑ بھی گئی۔ زوار، یہ ماسی ہر وقت سائے کی طرح میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ سایہ بھی اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن یہ اندھیرے میں بھی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ 5 دنوں میں بیزار ہو چکی ہوں، کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہی۔ آپ پلیز انہیں منع کریں نا، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ دادی بھی حیران ہیں، کیوں آپ نے انہیں میری چوکیداری پہ لگا رکھا ہے؟ اس لیے یہاں آنے کو کہا تھا آپ نے مجھے؟ وہ اس کی چال سمجھ کر بری طرح تلملائی تھی۔ بالکل، وہ اطمینان سے مختصراً بولا۔ لیکن زوار، کیوں؟ ان کی عمر زیادہ ہے، اور یہ پھر بھی ہر وقت میرے ساتھ پورے گھر میں چکراتی پھرتی ہیں۔ میں انہیں منع کرتی ہوں تھوڑی دیر اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کر لیں، لیکن یہ مانتی ہی نہیں، میرے کمرے میں ہی بے آرام سے سوتی بھی ہیں۔ حد تو یہ ہے زوار کہ میں باتھ روم میں ہوں، تب بھی یہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خیریت دریافت کرتی رہتی ہے۔ پلیز سمجھائیں انہیں۔ بیزاری، عاجزی، غصہ، سبھی کچھ تو تھا اس کے لہجے میں۔ زوار کو ہنسی بھی آئی اور ترس بھی، لیکن جب بولا تب لہجہ سنجیدہ تھا۔ یار، وہ ملازمہ ہے، اور وہ ہر وہ کام کرے گی جو مالک اسے سونپے گا۔ اس ذمہ داری کی بھاری رقم الگ سے ملے گی اسے، مفت میں نہیں کر رہی وہ۔ عمر زیادہ ہے لیکن ایکٹیو تم سے بھی زیادہ ہی ہوں گی۔ اور پلیز سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی کرو اپنا، ملازمین کو ملازمین ہی سمجھو، ویسے ہی ٹریٹ کرو۔ رہی بات اس سے پیچھا چھڑانے کی، تو میرے لوٹنے تک وہ ایسے ہی تمہارا سایہ بنی رہیں گی۔ جو بکواس تم نے کی ہے نا، اس کے بعد میرا بس چلے تو تمہاری ہر ایک سانس پر پہرا بٹھا دوں۔ سنجیدہ لہجہ آخر میں سرد ہو گیا۔ علیشا کئی لمحوں تک کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہر ایک سانس پر ہی نہ سہی، ہر جنبش پر تو پہرا لگا رکھا ہے آپ نے۔ کچھ شرمندہ، کچھ خفا انداز میں اسے جواب دے کر علیشا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زوار نے بھی دوبارہ کال نہیں کی۔ تب وہ سر تکیے پر ڈال کر گزر جانے والی اور آنے والی ممکنہ حالات کے متعلق سوچتی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ رخشندہ کی پہرے داری جوں کی توں قائم تھی۔ علیشا کی ڈیلیوری میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے، سو زرینہ بیگم وریشا کو ساتھ لیے اس کے پاس رہنے چلی آئی تھیں۔ دادی اور زرینہ بیگم کی محبت اور پرواہ تو فطری تھی، مگر وریشا جس سے خود کو نہیں سنبھالا جاتا تھا، وہ بھی اس کی فکر میں ہلکان ہی رہتی تھی۔ اتنی محبتیں تھیں، اتنی چاہتیں تھیں، پرواہ کرنے والے تھے، مگر پھر بھی کچھ تھا جو نہیں تھا، کوئی کمی سی تھی۔ کسی اور کو بھی زندگی کے اتنے خاص موڑ پر اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اور کون تھا؟ علیشا بخوبی جانتی تھی، لیکن مانتی نہیں تھی، نہ کبھی مان سکتی تھی۔ اس کی عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ زبان سے اعتراف کرتی۔ اس خوشخبری کے بعد سے زوار کی کالز تقریباً روز ہی آنے لگی تھیں۔ کالز کا سلسلہ مستقل ہو گیا تھا، لیکن مختصر بھی ہو چکا تھا، اور علیشا کے لیے ان کی مختصر سی گفتگو صدیوں کے پیاسے کو ایک بوند پانی کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا وہاں، لیکن ایک بار بھی پاکستان آنے کی فرصت نہ ملی تھی، نہ فرصت سے بات کرنے کا وقت تھا۔ زوار کی شخصیت اس کی نظر میں
ذرا قابل اعتبار نہ تھی۔ دل میں مختلف خدشات جنم لے چکے تھے۔ علیشہ کو لندن جانے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ زوار اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کہیں وہ اسے پاکستان میں ہی چھوڑے وہاں اپنی دوسری دنیا نہ بسا لے۔ اپنی اولاد کی وجہ سے وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈھیروں رقم بھیج رہا تھا۔ وہاں رہ کر بھی اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھ رہا تھا، مگر ان ضروریات کے علاوہ بھی بہت ضروریات تھیں جن کا علیشہ کبھی اعتراف نہیں کرنے والی تھی، اور زوار خود سے شاید کبھی سمجھنے والا نہیں تھا۔ ایک آنسو چپکے سے علیشہ کی آنکھ سے نکلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بے چین سی اٹھ بیٹھی۔ اللہ سے گلے شکوے شروع ہو گئے۔ عورت کا دل اتنا نرم کیوں بنایا ہے؟ اتنا آسان ہدف کیوں ہے عورت کا دل؟ جب چاہے کوئی لٹیرا لوٹ کر لے جائے اور وہ بیچاری پیچھے روتی رہ جائے۔ جب دل میں محبت پیدا ہوئی تھی تو نفرت کے ذرائع بھی کیوں کر پیدا ہوئے؟ زوار سے شادی ہوئی ہی تھی تو پہلے وہ سب کیوں کر ہوا؟ حالات ایسے کیوں نہ تھے کہ وہ کہتی زوار آئی مس یو، لوٹ آؤ، اور زوار لوٹ آتا؟ تکلف، انا اور غصے کی دیوار کیوں تھی ان کے درمیان؟ وہ سوچتی رہی، روتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی، کرتی ہی رہی، اور کرتے کرتے سو گئی۔ اب اگلی صبح اس نے اٹھنا تھا، خود کو لعنت ملامت کرنی تھی، اللہ سے معافی مانگنی تھی، زوار سے نفرت کا رشتہ تعمیر نبھانے کا عہد کرنا تھا۔ پھر رات کو دوبارہ یہی سب دہرانا تھا۔ جو اس کی حالت تھی وہ اس میں ایسی ہی متضاد کیفیات کا شکار رہنے لگی تھی۔ وریشا اس کے رنگ بدلتے موڈ سے کبھی کبھی خائف بھی ہو جایا کرتی تھی۔ دادی اور زرینہ بیگم اس کی حالت سمجھتی تھیں اور بس خیر و عافیت سے یہ دن گزر جانے کی دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ رہا زوار تو وہ بے خبر تھا کہ دو نفرت بھری آنکھیں اس کی یاد میں اکثر تکیہ بھگونے لگی تھیں۔ لبوں پر مٹھی رکھے وہ جگر جگر کرتی آنکھوں سے اس ننھی کلی کی تصویر تکے جا رہا تھا، لیکن دل تھا کہ بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ قریبی صوفے پر نفیسہ بیگم بیٹھی تھیں، فون پر زرینہ بیگم سے محو گفتگو تھی۔ ان کے انداز میں بھی آج بہتری تھی، لہجے میں کھنک تھی۔ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، علیشہ ان کی بہو تھی اور اب ان کی پوتی کی ماں بھی۔ دل میں اپنے آپ ہی علیشہ کی گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ بات مکمل کر کے وہ اٹھ کر زوار کے پہلو میں آن بیٹھی۔ زوار نے ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی اور موبائل کا اسکرین ان کے سامنے کر دیا۔ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، ایک بار پھر پوری دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ یہ تصویر ایسی نہ تھی جسے دیکھ کر دل بھر جائے۔ یہ ہو بہو علیشہ کی کاپی لگ رہی ہے۔ آنکھ کے پاس علیشہ کی طرح تل بھی ہے۔ ان کے تبصرے پر زوار نے اس بات میں سر ہلایا۔ تصور میں روٹھا روٹھا سا چہرہ چلا آیا۔ جب وہ ترچھی خفا نظروں سے دیکھتی تو دل بھی خفا لگنے لگتا تھا۔ سر جھٹک کر وہ نفیسہ بیگم کی خواہش پر تصاویر انہیں سینڈ کرنے کے بعد فون اٹھائے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ خاموش نظروں سے
وہ فون کی روشن اسکرین کو تک رہی تھی۔ وہ زوال کو تصاویر تو سینڈ کر چکی تھی مگر اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ دل بالکل خالی تھا، جیسے کرنے کو کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی زرینہ بیگم نے حیران نظروں سے اس کا روشن فون اور گمسم لیٹی علیشہ کو دیکھا تھا۔ وہ متفکر سی اس کے قریب چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے عاشی؟ کچھ بھی نہیں، حلق میں اٹکتے آنسوؤں کے گولے کو بمشکل اندر ڈھیلتے وہ سادگی سے بولی، زوال کی کال آ رہی ہے، تم اٹھا نہیں رہی ہو، کیوں؟ کیا اس کے پاکستان نہ آنے سے ناراض ہو؟ ان کے استفسار سے وہ یوں گڑبڑا گئی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ بیٹا، وہ وہاں مصروف ہے، اس کا سارا بزنس ہے وہاں۔ ابھی میں نفیسہ سے یہی بات کر رہی تھی، اس نے کافی کچھ بتایا ہے مجھے۔ اب مجھے بزنس وغیرہ کی زیادہ سمجھ بوجھ تو نہیں، لیکن اتنا سمجھ آ گیا ہے کہ اسے بزنس میں کوئی بڑا لاس ہوا ہے۔ جب وہ شاہ زیب کی شادی میں پاکستان آیا تھا تبھی کسی مخالف نے کوئی چال چلی تھی اس کے خلاف، بڑے مسائل میں گھرا ہوا تھا، پھر بھی تمہیں بھولا نہیں تھا۔ تم یہ بھی تو دیکھو نا، اب تو اللہ کا شکر ہے معاملات سلجھ گئے ہیں، لوٹ آئے گا وہ جلد ہی انشاءاللہ، تمہیں لے جائے گا۔ تم دل میں اس کے لیے کوئی ناراضگی نہ رکھو، اور یہ دن تو ہرگز بھی ناراضگی جتانے کا نہیں ہوتا۔ اب اٹھا لو اس بیچارے کی کال۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے لاڈ سے سمجھانے لگی۔ آخر میں شرارت سے مستقل جگمگاتے فون کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جب سے زوال نے علیشہ کے فون توڑنے کے اگلے ہی دن اسے فون بھجوایا تھا، تب سے زرینہ بیگم کے دل میں پل رہے تھوڑے بہت خدشات بھی اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ زوال کی یہ چھوٹی سی پرواہ ان جیسی حساس دل خاتون کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ علیشہ حیران انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بزنس میں لاس، مسئلے، چال، زوال نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیوں؟ کیا وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس کی فکر کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو بڑا خوش کن تھا۔ وہ ایک دم ہی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اس کے اندر اترتے سکون کا عکس اس کے چہرے سے واضح تھا، جسے دیکھ کر زرینہ بیگم اس کا سر تپک کر کمرے سے نکل گئیں اور وہ جلدی سے فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر؟ وہ ناراض سا لگا۔ وہ میں سو رہی تھی، حلق تر کرتی وہ یہی بہانہ بنا سکی۔ اچھا، آواز سے تو لگ رہا ہے رو رہی تھی۔ میرے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کی بات پر علیشہ کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اتنی محبت، اتنی شدید یاد، میرے لیے تم فقط میری ذمہ داری ہو، لیکن تم تو میرے سر پر ہی چڑھی جا رہی ہو، میں کیوں روں گی؟ اس کی بات سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتی وہ بھڑکی۔ تم جو نہیں چاہتی تھی وہ ہو گیا، آنے والا اس دنیا میں آ گیا، اس لیے بھی رو سکتی ہو۔ دوسری طرف زوال غیر ارادی طور پر گہرا طنز کر گیا۔ علیشہ کا دل تڑپ اٹھا۔ زوال پلیز، آپ کو میری حالت کا اندازہ ہونا چاہیے، میں اس وقت ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی۔
دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ آپ تو پکڑ کے ہی بیٹھ گئے ہیں۔ جس بات میں کہی وہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ علیشہ بی بی، میری اولاد کو ختم کرنے کی بات کی تھی تم نے۔ تم چاہتی ہو میں اسے سرسری لیتا؟ زوار کے بگڑے لہجے پر علیشہ بے دردی سے لب کاٹنے لگی۔ اس وقت وہ زوار سے لڑنا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ جب ہی چپ رہی، دوسری جانب زوار بھی گہری گہری سانسیں بھرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ خود کب لڑنا چاہتا تھا، اسے احساس تھا۔ علیشہ نے جذبات میں وہ بات کہی تھی، لیکن جذبات میں ہی آ کر وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے، اسی لیے رخشندہ کو اس کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، نام کیا سوچا ہے تم نے؟ کچھ دیر بعد زوار بولا تو لہجہ یوں تھا جیسے درمیان میں کوئی ناخوشگوار گفتگو ہوئی ہی نہ ہو۔ میرے ذہن میں تو بہت سارے نام ہیں، میں کوئی ایک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی، آپ ہی بتائیں۔ نم آنکھیں دوپٹے سے خشک کر کے علیشہ نے بھی نارمل انداز میں جواب دیا تھا۔ آہا، جیسے ہی مجھے پتہ چلا لڑکی ہے، میرے ذہن میں فوراً ایک ہی نام آیا، علیزہ۔ علیشہ کا علی، زوار کا زا، علیزہ۔ وہ جیسے چہک اٹھا تھا، بڑے پیار سے نام بتایا تھا، نام رکھنے کی وجہ بھی۔ علیشہ دل سے مسکرائی، اسے یہ نام اور نام رکھنے والا دونوں بھائی تھے۔ پرفیکٹ، علیشہ نے نام ڈن کر دیا، ساتھ ہی رخشندہ کے سائے سے جان چھڑانے کی فرمائش بھی کر دی، جو اس وقت کمرے میں موجود نہ تھی، کیونکہ علیزہ بھی اپنی پردادی کے پاس تھی۔ زوار نے کچھ پل سوچا، اس کے لہجے کی سچائی کو جانچا، پھر حامی بھر ڈالی۔ تھوڑی بہت اور خوشگوار باتوں کے بعد جب رابطہ منقطع ہوا، تب دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مسکرا رہے تھے۔